ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے سے فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا، ہم رمضان تک پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے، اس کی سعادتوں اور وسعتوں سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ مہینے تو آتے ہیں گزر جاتے ہیں، اور یہ مہینہ بھی گزر جائے گا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مہینے سے پہلے گزر جائیں گے۔ یہ رکنے والی چیز نہیں ہے، وقت نہیں رکتا ہے، نہ انسان رکتا ہے۔ ہماری عمریں گزر رہی ہیں، یہ دن اور یہ مہینے گزر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی گزر جائیں گے، یا زندہ رہے تو یہ مہینہ گزر جائے گا۔ تو دونوں چیزیں چل رہی ہیں، رکنے والی نہیں ہیں۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ دے دیا ہے۔ اگلا مہینہ، اگلا رمضان کسے نصیب ہو نہ نصیب ہو، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ کون اس دنیا میں رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل تک کتنے جنازے اٹھے ہوں گے، وہ بھی دل میں تمنا لیے بیٹھے ہوں گے کہ یہ رمضان ہمیں بھی نصیب ہوگا، لیکن اللہ نے انہیں بلا لیا اس مہینے سے پہلے۔ اور یہ جو دن اللہ کی طرف سے ملتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور ایک دوسرے صحابی تھے جن کا انتقال ان کے 1 سال کے بعد ہوا۔ تو ایک دوسرے صحابی نے خواب میں دیکھا کہ وہ صحابی جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا تھا وہ پہلے جنت میں چلے گئے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے۔ بڑا تعجب ہوا انہیں، اور اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم، اتنا اونچا مقام ہے شہادت کا، اور وہ صحابی جو شہید ہوئے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے، یہ پہلے چلے گئے؟ تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، دیکھا نہیں کہ انہوں نے 1 سال کے زیادہ روزے رکھے، 1 سال زیادہ نمازیں پڑھی، یعنی انہیں 1 سال کی زیادہ عبادت نصیب ہو گئی، تو وہ آگے بڑھ گئے اعمال کے لحاظ سے۔ تو بڑی قیمت ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ یہ جو ایک دن ہمیں اللہ کی طرف سے ملتے ہیں یہ معمولی نہیں ہے، بہت قیمت ہے اس کی۔ اور خاص طور سے رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمارے اللہ والوں کو دیکھیں گے تو وہ اس کی 1 منٹ کو، 1 گھڑی کو قیمتی بناتے ہیں، اور اللہ والے جو ہے موبائل تک بند کر دیتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں موبائل بھی نہیں چلانا، استعمال ہی نہیں کرنا ہے، نہ کسی کا فون آئے گا نہ جائے گا، صرف اللہ کے لیے یکسو ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہرحال ہم اتنے بڑے نہیں، کمزور ہیں، لیکن پھر بھی کوشش تو کر سکتے ہیں، اور ہر ایمان والے کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ کوشش، نیت اللہ کے ہاں بڑی قبول ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں مل گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، ایسے ہی کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا تھا اللہ نے۔
اور پھر اللہ نے آخر میں اس کا مقصد بیان کیا۔ اللہ کیوں بندوں کو بھوکا رکھتا ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی خزانوں کی نعمتوں کی کمی نہیں ہے کہ اللہ جو ہے روک لیتا ہے 1 مہینے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی مقصد کے تحت روکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے بھوکے رہیں یا پیاس کو برداشت کریں، تکلیف برداشت کریں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کچھ اور، مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کے معنی آتے ہیں ڈر کے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی احتیاط والی ہو جائے، ایسی زندگی بن جائے جو اللہ کی رضا والی ہو، اللہ کو ماننے والی ہو، اللہ کے ڈر والی ہو، اللہ کے خوف والی ہو، وہ زندگی نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے۔ تو گویا کہ یہ ایک کورس ہے، ایک کہہ لیجیے ٹریننگ ہے، ایک اللہ کی طرف سے جو ہے ایک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک نسخہ دیا ہے کہ اس کو اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو بندہ متقی بن جائے گا، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے گا، اللہ کا خاص بندہ بن جائے گا۔ اس کے لیے یہ 1 مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ تو اگر ان روزوں کو روزوں کی طرح رکھا جائے گا تب تو اس دوا کا فائدہ ہوگا، اس نسخے کا فائدہ ہوگا، اور اگر ویسے عمل نہ کیا جائے تو بہت سے رمضان آئے چلے گئے اور پتہ نہیں ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ تو اگر فائدہ اٹھائیں گے، جو اس کا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یقیناً اللہ کی طرف سے یہ جو عمل دیا گیا ہے اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ عید کے بعد اور رمضان کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ یقیناً یہ مہینہ ہمیں جو ہے اللہ کا قرب دے کر کے گیا ہے۔ انسان سال بھر جو زندگی گزارتا ہے، گناہوں میں رہتا ہے، اپنے کاروبار میں رہتا ہے، طرح طرح کی چیزوں میں رہتا ہے، تو اللہ کا اور اس کا رشتہ جو ہے جو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑتا چلا جاتا ہے۔ تو جیسے گاڑی ہوتی ہے، انسان چلاتا ہے، چلاتے 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 اس کے اندر کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ لے جا کر کے سروس کرا دیتا ہے، اور سروس ہو کر کے وہ گاڑی پھر اچھی ہو جاتی ہے اور پھر چلتی ہے کئی ہزار کلومیٹر، پھر دھیرے دھیرے اس میں کمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہی حال انسانوں کا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے جسم سے اور روح سے، تو روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے۔ جسم کی غذا تو ہم سال بھر استعمال کرتے ہیں، کھانا پینا، خواہشات کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں جسم کی غذا ہیں، لیکن ایک روح جو اللہ نے رکھی ہے اس کی غذا اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں یہ روزے بھی ہیں۔ تو اللہ نے الگ الگ قسم کی عبادتیں بندوں کو دی، اور مقصد ہے بندوں کی آزمائش۔ اللہ نے ایسی عبادتیں بھی دی جس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، نماز ہے فری میں پڑھ لیتا ہے انسان، اور ایک عبادت ایسی تھی جس میں مال ہی خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ۔ کچھ عبادتیں ایسی تھی جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس کا جسم بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو الگ الگ عبادتیں بنائی تاکہ سارے بندوں کا امتحان ہو جائے کہ یہ میرا بندہ ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ ہیں ان سے کہیے تو 1000 رکعت نماز پڑھ لیں گے، لیکن اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ پیسہ نہیں خرچ کرتے، تو ان کے لیے دوسری طرف سے ایک عبادت آ جاتی ہے کہ یہاں تمہارا امتحان ہوگا کہ تم خرچ کرتے ہو کہ نہیں۔ اور بعض ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ ان سے کہیے لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن کہیے کہ نماز پڑھ لیجیے، عبادت کر لیجیے، یہ نہیں ہو پائے گا، یہ بڑا مشکل کام۔ تو اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ سب کو آنا ہے، سب کی آزمائش ہے، مال بھی خرچ کرو، بخل بھی پسند نہیں اللہ کو، اور عبادت بھی کرنی پڑے گی، صرف مال خرچ کرنے سے بھی کام نہیں چلے۔ تو دونوں چیزیں اللہ نے نظام بنایا۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ جو ملا ہے بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی طرف سے آپ دیکھیں ایک الگ سے عبادت آ جاتی ہے روزے کے ساتھ ساتھ، جس کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویح جو ہے ایک بڑا اونچا عمل ہے، سنت ہے، اور تراویح کے اندر 2 سنتیں ہوتی ہیں۔ ایک سنت تو مستقل چاند دیکھ کر کے تراویح کا پڑھنا اور چاند دیکھ کر کے ختم کرنا، یعنی یہ ایک مستقل سنت ہے کہ پہلے رمضان سے لے کر کے اور جب تک چاند نہ نکل جائے 29 تک 30 تک، تب تک ہمیں جو ہے تراویح پڑھنی ہے، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ تراویح کے اندر 1 مرتبہ قرآن کا سننا، یہ الگ سنت ہے، دونوں الگ الگ سنتیں ہیں۔
اب ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ ہو گئی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا سننا ہی تراویح ہے، تو وہ کوئی 5 دن میں، کوئی 10 دن میں، کوئی کم، وہ پڑھ کر کے چھٹی پا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب تراویح ختم، تو وہ ہر جگہ کہتا پھرتا ہے کہ ہماری تراویح ختم ہو گئی۔ تراویح نہیں ختم ہوئی، قرآن ختم ہو، تراویح ختم ہوگی 30 تاریخ کو، 29 تاریخ کو۔ یہ بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ لوگ سوچتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ کی مشغولیت ہے، ایک جگہ آپ نہیں رک سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کم دنوں کی زیادہ پاروں کی تراویح پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے اس مقصد سے کہ آپ کسی مشغولیت میں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے جو 20 رکعت تراویح تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ ختم نہیں ہوئی آپ کی۔ آپ گھر میں ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، کہیں دوسرے شہر میں ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی ہیں، لیکن وہ 20 رکعت مستقل پڑھنی پڑے گی آپ کو، وہ الگ سنت ہے اور یہ الگ سنت ہے، تو ہمیں دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا سب سے زیادہ قرب کس سے نصیب ہوتا ہے؟ سجدوں سے نصیب ہوتا ہے، اور یہ سجدے تراویح میں ہمیں کتنے مل جاتے ہیں؟ 20 رکعت تراویح، 40 سجدے آپ کو ملتے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ آپ کو بار بار اپنے سامنے جھکنے کا، اپنی ناک کو رگڑنے کا، اپنی بندگی کے اظہار کرنے کا موقع دے رہا ہے، اور آپ اس کو چھوڑ کر کے مشغول ہیں دوسرے کاموں میں، تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے مشق کے لیے، ٹریننگ کے لیے، تاکہ ہم سب متقی بن جائیں، ہماری زندگی تقوی والی، پرہیزگاری والی، احتیاط والی اور ایمان والی ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے یہ ہمیں مختصر سا وقت دیا ہے، جس کو کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایام معدودات، یہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے پورے سال کا نہیں ہے، 6 مہینے کا نہیں ہے، بلکہ ایام معدودات، چند دن ہیں۔ پھر اللہ نے آگے چھوٹ بھی دی، فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، یا کہیں سفر پہ جا رہا ہے، سفر شرعی ہے، یعنی 78 کلومیٹر سے زیادہ کا اس کا سفر ہے، تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو بعد میں اس کے بدلے روزہ رکھو، یہ اللہ نے چھوٹ دی۔ تو بہرحال یہ چند دن اللہ نے ہمیں دیے ہیں مشق کے لیے، اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب اس کے مقصد کو پورا کیا جائے، جو روزے کے آداب ہیں وہ۔ اسی لیے اللہ کے وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا اللہ کے وسلم نے کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ایک آپ کو عمل بتایا، روزہ۔ روزے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو چیزیں جائز تھیں، یعنی کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، بیوی کے پاس جانا جائز تھا، لیکن اللہ نے ان چیزوں سے منع کر دیا۔ تو بندہ جب سے طلوع فجر سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک رکا رہتا ہے ان چیزوں سے۔ کیوں رکتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی لیے روزے کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ بندہ اور عملوں میں ریاکاری کر سکتا ہے، لیکن روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ روزہ تو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ چاہے کہ روزہ نہ رکھے تو کہیں بھی بند کمرے میں جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ یعنی ہر عبادت کا ثواب اللہ نے بتا دیا کہ نماز پڑھو تو اتنا ثواب، ایک حرف پڑھو قرآن کا تو اتنا ثواب، لیکن روزے کی ثواب کو بتایا نہیں، فرمایا کہ میں دوں گا۔ اور جب بادشاہ کہہ دے کہ جاؤ میں دوں گا تو پھر بے فکر ہو جائے گا، تو اس کی اہمیت معلوم ہوتی کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ریاکاری کا مادہ بہت کم ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اب اس کو کوئی ہزاروں لاکھوں روپے دے کر کے شام کو کہے کہ آپ پانی پی لیجئے، نہیں پی سکتا ایمان والا، کہے گا کہ نہیں میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے لیے، یہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، صرف اللہ کا حکم، اللہ کا ڈر،
اور اللہ کا یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے تو بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے حکم سے ہم نے جائز چیزوں کو چھوڑ دیا تو پھر ہم ناجائز چیز کیسے کر سکتے؟ یعنی وہ کام جو رمضان سے پہلے بھی حرام تھے، رمضان میں بھی حرام ہیں، رمضان کے بعد بھی حرام رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کھانا نہ کھاؤ تو کھانا چھوڑ دیا، اللہ نے کہا کہ پانی مت پیو تو پانی چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے جب ہم جائز چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو یہی تو ٹریننگ ہے کہ اللہ نے کہا رک جاؤ تو رک گیا بندہ، اللہ نے کہا اذان ہو رہی ہے سورج ڈوب گیا کھاؤ تو شروع ہو گیا وہ۔ یہی ٹریننگ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آیا وہاں رک جاؤ، اللہ نے کہا رکو تو رک جاؤ، اللہ نے کہا چلو تو چل جاؤ۔ یہی ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہی تقویٰ، اسی سے تقویٰ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ایمان والا اس حالت میں کہ وہ رمضان میں اللہ کی جائز چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے لیکن ان چیزوں کو کرے جو اللہ نے پہلے بھی حرام کر رکھی تھی، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، حرام مال کماتا ہے، تو جو چیزیں پہلے بھی ناجائز تھیں اور وہ روزہ رکھ کر کے بھی کرے تو آپ بتائیں کہ ایسے روزے سے ملے گا کیا فائدہ ہوگا؟ تو جو نتیجہ اللہ نے بتایا لعلکم تتقون وہ حاصل نہیں ہوگا، اور جب وہ حاصل نہیں ہوگا تو آپ کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تکلیف برداشت کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بڑی قدر کی چیز ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کر دیا ہے، بڑے فضائل ہیں اس مہینے کے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یہ مہینہ ایسا گزارنا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر ہی لیں۔ اسی لیے اللہ نے 3 عشرے بنائے، پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ یہ 3 عشرے بنائے ہیں اور اللہ والوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ جو ہے 3 طرح کے لوگوں کے لیے ہیں۔ ایک اللہ کے خاص بندے ہیں جو سال بھر اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کے لیے تو مہینہ شروع ہوتے ہی رحمت کا نزول۔ کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کم گناہگار ہوتے ہیں، ان کے لیے دوسرا عشرہ کہ چلو 10 دن کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور جو سب سے گئے گزرے ہیں ہم جیسے لوگ، بڑے کمزور، بڑے گناہگار، ان کے لیے اللہ نے آخری عشرہ بنایا کہ 20 دن تو اتنی محنت کر ہی لو کہ آخری عشرہ آتے آتے تمہیں بھی جہنم سے نجات مل ہی جائے۔ تو سب کے لیے اس کے اندر گنجائش ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا والے کاموں کو کرنا ہے، ایسے کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دوسروں کو افطار کرانا ہے، دوسروں کی مدد ہے، یہ سارے کام ہمیں اس مہینے میں خوب کرنے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس مہینے میں بہت سے کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں جو تہجد بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں وہ بھی اس مہینے میں تہجد پڑھ سکتے ہیں، کہ ہم سال بھر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہم اس مہینے میں تو کم سے کم اپنی سحری میں سے اتنا وقت ضرور نکال لیں کہ کم سے کم 2 رکعت، 3 4 رکعت، 8 رکعت تک تہجد کی نماز پڑھ لیں جتنی گنجائش ہو، اور جو پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ اضافہ کر لیں اس کے اندر اور اپنی رکعتوں کو لمبا کر لیں۔ اسی طرح سے یہ چونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اس مہینے میں کرنا، جتنا ہو سکے تراویح میں سنتے ہیں، اس کے علاوہ جتنا ہو سکے تلاوت کرنا۔ اب تلاوت میں بھی بڑے آداب ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہو گئی، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں، زیادہ پڑھنے سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا، صحیح پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو جھٹکا مار چلتا ہے، دوڑاتے رہتے ہیں، کوئی منہ بند کر کے دوڑا رہا ہے، کوئی ایسے ہی دوڑا رہا ہے، بس اس کو گننا ہے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، تو کیا ملا؟ پارے کی گنتی سے کچھ نہیں ملے گا، حروف کی ادائیگی نہیں ہوئی، اس قرآن کا حق ادا نہیں ہوا، وہ تو بد دعا کر رہا ہے کہ تم مجھے پڑھ رہے ہو یا ہے نا مجھے جو ہے تم تکلیف پہنچا رہے ہو۔
تو یہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرے. اگر کوئی اس لائق ہے کہ بڑا دھیرے پڑھتا ہے، 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھتا ہے، تو اتنی ہی دیر میں پڑھے ہو، ثواب ملے گا. اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو دل دیکھا جاتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اٹک اٹک کے پڑھے اس کو دوہرا اجر. کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ اٹک کے پڑھنے والا یا دھیرے پڑھنے والا بھی یہ نہ سوچے کہ ارے ہم تو 1 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھتے ہیں، چھوڑو مت، پڑھو، اٹک کر کے پڑھو، 1 بار میں نہیں کئی بار میں پڑھو، لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. تو قرآن کو صحیح پڑھیں. کوئی اچھا آدمی مل جائے، غلطیاں ہیں اس سے اصلاح کرا لیں، تصحیح کرا لیں، صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. تو کم پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، اور گنتی سے کچھ ملنے والا نہیں. تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے اس مہینے میں جو ہے کم سے کم مجلسیں لگائیں. یہ جو مجلسیں لگتی ہیں نا، لوگ بیٹھتے ہیں ادھر ادھر، یہ مجلسیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور زیادہ تر اس میں گناہ کی باتیں، غیبت کی باتیں ہوتی ہیں. اور حدیث کے مطابق تو بعض لوگوں کے ہاں غیبت سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا. تو گوشت کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اور اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. ایک صاحب کو قے کرائی خاتون کو، اور اس میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے، تو کہا کہ انہوں نے غیبت کی تھی. اس غیبت کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ نکل رہا ہے، حالانکہ انہوں نے گوشت کھایا بھی نہیں تھا. تو اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی اس کو کر کے بھی دکھایا کہ تم جو یہ بیٹھ کر کے غیبتیں کرتے ہو، مجلسیں لگاتے ہو، یہ بڑی خطرناک ہے. تو اس مہینے میں اپنے کام سے کام رکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے کو مشغول رکھیں. کوئی آپ کی تجارت ہے، کام ہے، اس میں مشغول رہیں، اور اس سے فارغ ہوں تو اپنے عبادت میں مشغول رہیں. زیادہ فضولیات میں، ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزارنا کہاں وقت ہے. یہ 30 دن کے 29 دن کے روزے ہیں، یہ کہاں ملنے والے ہیں. تو ہمیں 1 منٹ کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ نے جو اس مہینے میں تقویٰ رکھا ہے اس تقوی کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. سارے لوگوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. دوسروں کو افطار کریں، بڑی فضیلت. آپ کسی کو افطار کرا دیں گے تو اس کے روزے کا پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا. تو آپ اس کی بھی کوشش کریں کہ آپ نظر رکھیں. آس پاس جو بیچارے کمزور ہیں، جن کے پاس انتظامات نہیں ہے، آپ ان کے گھر جو ہے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ چپکے سے بھیج دیں. آٹا ہے، شکر ہے، چاول ہے، دال ہے، جو بھی چیزیں ان کی ضرورت کی ہو سکتی ہیں، تاکہ ان کا بھی کام چلتا رہے، اور اس کی برکت سے اللہ آپ کے رزق میں بھی اور برکت عطا فرما دے. تو ان کی مدد کرنی ہے. اسی طرح سے جو لوگ دوسروں سے کام لیتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، تو اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اگر آپ کے دکان یا فیکٹری میں کام کرنے والے ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، تو ان سے کام کم لیں، یعنی ان کے بوجھ کو ہلکا کریں. یہ حدیث میں آئے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ سعودی وغیرہ میں رمضان میں دن میں کام بند کر کے رات میں کرتے ہیں، دن میں چھٹی کر دیتے ہیں. کیوں؟ مقصد وہی حدیث پر عمل، کہ ہم اگر کوئی ایمان والا ہے، ہمارے ماتحت کام کرتا ہے، تو ہم اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، تاکہ وہ بھی بیچارہ روزہ رکھ سکے اور اللہ کی اس عبادت میں وہ بھی شامل ہو سکے. ورنہ زیادہ کام لیں گے، بوجھ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ روزہ ہی چھوڑ دے، تو وہ تو گناہ گار ہوگا ہی، آپ بھی گناہ گار ہوں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم ان کو کریں کہ دوسروں کی مدد کریں. زیادہ سے زیادہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کی غمخواری کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب اس مہینے میں دعا کریں. اللہ کو راضی کرنے کی خوب کوشش کریں. ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، 2 کام کرنے کے ہیں، یعنی خوب اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں. جب موقع ملے دعا کریں. خاص طور سے افطار کے وقت، وہ وقت ہمارا بڑا فارغ ہوتا ہے کہ اب افطار کے لیے بیٹھ گئے، 5 منٹ 4 منٹ 10 منٹ جو ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت خوب دعا کریں. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو ہم چاہیں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیں، ہاتھ اٹھانے میں شرم محسوس ہو، آنکھ بند کر کے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کر لیں. جیسے چاہیں اللہ سے دعا کر لیں. اللہ جو ہے ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری بات اس تک پہنچ رہی ہے. ہم خوب دعا کریں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور اپنے کاروبار کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، اور ہر چیز کے لیے جو بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، ہم ان کاموں کو کریں. اور
ان اعمال کے ساتھ اگر انشاءاللہ ہم ابھی سے آج سے شروعات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب یہ مہینہ گزرے گا اللہ کی طرف سے آپ کو ایک نور حاصل ہوگا، تقوی حاصل ہوگا، اور یہ مہینہ آپ کو جو ہے سعادتیں دے کر کے جائے گا اور آپ کو جنت میں پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق